یہ لوگ فاسق ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد، مضبوط کرنے کے بعد، میثاق کہتے ہیں عہد کا تو مطلب ہے کوئی بھی آپس میں اگریمنٹ ہوتا ہے، کوئی معاہدہ ہوتا ہے، یہ عہد ہے. اور میثاق کا مطلب ہے کہ آدمی قسم کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے اس کو خوب پختہ کر دے. تو یہ ہیں وہ فاسق لوگ جنہوں نے اس کو پختہ کر لیا اور اس کو ہر طریقے سے نبھانے کا وعدہ کر لیا، لیکن اس کے باوجود اس دنیا میں آنے کے بعد اس عہد کو ہی بھول گئے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے. یہ لوگ فاسق ہیں اور انہیں یہ ضلالت میں اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ صحیح راستے کی طرف نہیں آتے. ایک تو فاسقین کی یہ صفت ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. دوسرے، ایک تو ان کا وہ عہد تھا جو ایک بندے کا اللہ سے عہد ہے، اس عہد کو بھی پورا کرنا ہر بندے کی ذمہ داری ہے. اور دوسرا، آپس کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، ان تعلقات کو نبھانا، اس کا خیال رکھنا اور ان تعلقات کے حقوق کو ادا کرنا، یہ بھی ہر انسان کی ذمہ داری ہے. لیکن فاسق وہ ہے کہ جو ان تعلقات کو نہیں نبھاتا اور وہ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں. یعنی جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، وہ صلہ رحمی نہیں کرتے، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے. تو ما امر اللہ بھی ان یوصل، صلہ یعنی اس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں بھی ہے صل من قطع، جو تم سے توڑے اس کے ساتھ جوڑو. اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. رحم جو ہے یہ اصل وہ چیز ہے، اسی کے ذریعے رشتے اور ناطے قائم ہوتے ہیں. اس رحم کا خیال رکھنا جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کی اطاعت کو چھوڑ چکے ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جو صلہ رحمی کا خیال نہیں رکھتے، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتے، ماں باپ کا لحاظ نہیں رکھتے، اپنے رشتہ داروں کو کی خبر گیری نہیں کرتے. یہ تو وہ فاسق لوگ ہیں. اس لیے صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے بارے میں احادیث بھی بہت سخت ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رحم ہے، رحم اسی سے اصل تو سارا رشتہ چلتا ہے، رشتہ ناتا. اس نے رحمان کے کمر کو پکڑ لیا، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا. تو اللہ نے کہا کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھ سے جوڑے گا میں بھی اس سے جوڑوں گا. یعنی جو تیرا خیال رکھے گا، اس رحم کا خیال رکھے گا، رشتہ داری کا خیال رکھے گا، میں بھی اس سے جوڑوں گا اور میرا بھی اس سے تعلق رہے گا. لیکن جو تجھ سے توڑے گا میں بھی اس سے توڑ دوں گا اور میں بھی اس سے اپنا تعلق ختم کر لوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم سے فرمایا. اسی طرح اور بھی بہت سی روایات ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ، کہ 3 صفتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر بھی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب آسان کر دے گا. یہ جو حساب کا مرحلہ ہے بہت سخت مرحلہ ہے. اور حدیث پاک میں ہے من حوسب من نوقش فقد عذب، جس کا بھی حساب کے طریقے سے اگر لے لیا گیا بچ نہیں پائے گا. ایک آدمی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے اور میں نے بالکل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی خرچ کیا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. انسان ہے، اس سے چوک ہو ہی جاتی ہے اور غلطی ہو ہی جاتی ہے، بے اعتدالی ہو ہی جاتی ہے. اس لیے اگر اللہ کے یہاں حساب ہو گیا تو پھر بچنا بہت مشکل ہے. فقد عذب، جس سے بھی اگر تفصیل سے حساب لیا جانے لگا وہ بچ نہیں سکے گا. حدیث پاک میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر 3 صفات ہیں اس کا حساب آسان ہوگا. حساب آسان کا مطلب بس یوں ہی گزار دیا جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے، تم کو بخش دیا گیا، تمہارا کام آگے بڑھا دیا گیا، تمہاری فائل آگے بڑھا دی گئی. تو یہ 3 لوگ ہیں. کون لوگ ہیں یہ؟ اور دوسرا بھی انعام ہے اس میں کہ ایک تو اس کے اندر اگر یہ 3 صفات ہوں تو اللہ اس کا حساب آسان کر دے گا، اور اس سے بڑھ کے کامیابی کیا ہوگی، اور اپنے فضل سے اس کو اپنی جنت میں اللہ داخل کر دے گا. کیا ہے وہ 3 صفات؟
ان تعطی من حرمک، جس نے تم کو محروم کر دیا، نہیں دیا لیکن تم اسے دے رہے ہو۔ تم محتاج تھے، کمزور تھے، 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے تھے، اس کے پاس اللہ نے پیسے دے رکھے تھے، وہ تمہاری مدد کر سکتا تھا لیکن اس نے تمہاری مدد نہیں کی۔ کوئی کاروبار شروع کرنا تھا، تم بالکل روڈ پہ آ گئے تھے، اس کو اللہ نے بہت دے رکھا تھا، تم نے اس سے ادھار مانگا، قرض مانگا کہ اللہ کے بندے آپ تھوڑا میری مدد کر دیجئے، میں آپ کا قرض واپس کر دوں۔ حالانکہ اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن اس نے تمہارا خیال نہیں کیا۔ لیکن اللہ تو حالات کو پلٹتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، تمہیں نہیں دیا تھا، اس نے منع کر دیا تھا، لیکن آج یہ حالت ہے کہ وہ محتاج ہو گیا ہے، وہ مفلس ہے، نادار ہے، پریشان ہے، وہ زکوٰۃ کا اور صدقے کا مستحق ہو گیا ہے، تم کو اللہ نے دیا ہے، تو تمہیں یہ تمہاری سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آڑے وقت میں یہ ہمارے کام نہیں آیا تھا تو ہم بھی اس سے بدلہ لیں گے اور اس کو ہم سبق سکھلائیں گے۔ نہیں، جس نے تم کو نہیں دیا تھا وقت پر، تم اس کو دو۔ اگر تم اس کو دو گے، حالانکہ تمہارے آڑے وقت میں وہ کام نہیں آیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سنا رہے ہیں کہ اللہ تمہارا حساب آسان کر دیں گے، اللہ تم کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو جس نے تمہیں نہیں دیا تھا اس کو دینے کا مزاج بناؤ، یہ مت دیکھو کہ اس کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ تھا، اس کو تو بھول ہی جاؤ۔ وَأَن تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَ، اور دوسرا وہ شخص کہ جس نے اس پر ظلم کیا، انیائے کیا، اس کے ساتھ سختی کی، تم اگر اس کو معاف کر دو تو یہ بھی اللہ کے یہاں بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ تم پہلے کمزور تھے، تمہارے پاس سورسز نہیں تھے، پولیس سے، پرشاسن سے تمہارے تعلقات نہیں تھے، تو یہ تمہارے خلاف کیس بہت کروایا کرتا تھا، تم کو پریشان کرتا تھا، تمہاری زمین ہڑپ کر لیا کرتا تھا۔ اب اللہ نے سارے سورسز تم کو دیے، تم آرام سے بدلہ لے سکتے ہو اور اس کو سبق سکھا سکتے ہو، لیکن نہیں، اس نے اگر تم پر ظلم کیا تھا، تم اللہ کے واسطے معاف کر دو اللہ کے لیے۔ اللہ نے تم کو آج طاقت اور قوت دی ہے، اس طاقت اور قوت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ تو چاہے دنیا کی نگاہ میں لوگ یہ کہیں کہ اس نے تو ہماری ناک کٹا دی، کہ وہ اتنا ایسا آدمی تھا، اس نے اتنا ستایا تھا اور وہ اس کے کام آ رہا ہے اور اس کے آگے پیچھے کر رہا ہے، نہیں، یہ ذہن سے نکال دو۔ جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا تھا تم اس کو معاف کر دو دل سے، اگر تم نے معاف کر دیا تو اللہ تمہارا حساب کتاب آسان کر دے گا۔ تیسری صفت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، ان تصل من قطعک، کہ جس نے تم سے توڑ پیدا کیا تم اس کے ساتھ اگر جوڑ پیدا کرتے ہو۔ تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے چچا ہیں ہر وقت ان کے ناک پہ ہی غصہ رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ بگڑ جاتے ہیں، قابو میں ہی نہیں آتے۔ گھر میں ہمارے بھائی کی شادی تھی، انہوں نے شادی کا ہی بائیکاٹ کر دیا، شادی میں شریک ہی نہیں ہوئے۔ کہیں رشتہ ہوتا ہے، ہر جگہ جا کر ادھر ادھر کی حرکتیں کر کے رشتے کو ختم کر دیتے ہیں، ہم سے تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نہیں، چاہے وہ تمہارے خلاف سوچ رہے ہیں، تم سے تعلق کو ختم کر رہے ہیں، لیکن تمہارے چچا ہیں نا، چچا باپ کے درجے میں ہوا کرتا ہے، تمہیں ان کے ساتھ توڑ نہیں پیدا کرنا، تمہیں تو ان کے ساتھ جوڑ پیدا کرنا۔ اگر تم نے اپنے چچا کا وہی احترام رکھا، تم ان کی ایسے ہی خوشامد کرتے رہے، تم ان کا اسی طرح رسپیکٹ اور احترام کرتے رہے، اور چاہے انہوں نے اپنی شادی میں تمہیں نہیں بلایا لیکن تمہارے گھر میں شادی ہے، تم نے پورے احترام کے ساتھ ان کو دعوت دی، ان کو نبھانے کی کوشش کی۔ چچا ہیں، پہلے بہت پیسہ تھا اس لیے بہت اکڑتے تھے، لیکن اب ساری چیزیں ختم ہو گئی اور اب جو ہے بہت زیادہ نرمی پیدا ہو گئی ہے، اور اب دانے کے لیے، 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہو گئے ہیں۔ آپ نے جا کر ان کی مدد کر دی کہ ہمارے چچا ہیں، یہ باپ کے درجے میں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے تمہارے ساتھ توڑ پیدا کیا، اگر تم اس سے جوڑ پیدا کرتے ہو، اس کا خیال رکھتے ہو، تو اللہ تمہارے حساب کو آسان کر دیں گے اور اپنے فضل سے اپنی جنت میں داخل کریں گے۔ اس لیے صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے، فرائض میں سے ہے یہ۔ اور علماء نے یہاں تشریح کی ہے کہ کن لوگوں کا خیال رکھنا اور کن سے جوڑ پیدا کر کے رہنا یہ فرض ہے، اور کن سے جوڑ پیدا کرنا مستحب ہے۔ بعض علماء نے تقسیم کر دی اور بعض نے کہا نہیں، علی الاطلاق۔ چنانچہ وہ جو ذوی الارحام میں، محارم میں،
محارم کا مطلب کہ جن سے نکاح درست نہیں ہو سکتا، یعنی اگر ان میں سے ایک کو مرد مان لیں اور ایک کو عورت مان لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکے، ایسے سب لوگوں کے ساتھ ان کے حق کا خیال رکھنا اور ان سے تعلقات کو بنا کے رکھنا یہ فرائض اور واجبات میں سے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ اصول ہیں، یعنی باپ ہے، دادا ہیں، پردادا ہیں، یہ سارے رشتہ دار، یہ جو پوری ایک زنجیر اور چین ہے یہ سب کے سب۔ اسی طرح اس میں فروع ہیں، بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، یہ سب اس میں آتے ہیں۔ ایسے ہی بیٹی کی اولاد ہے، اسی طرح ماں کے جو رشتہ دار اصول ہیں، نانا ہے، پرنانا وغیرہ، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ ان سب کا خیال رکھنا، یہ اگر توڑے بھی تب بھی ان سے جوڑ کے رکھنا یہ فرض ہے، علماء نے لکھا ہے۔ اور باقی ان کے علاوہ جو رشتہ دار محارم میں نہیں ہیں، مثلا اپنے کزن ہیں، کوئی چچا زاد بھائی ہے، کوئی جو ہے پھوپھی زاد بھائی ہے، تو چچا اور پھوپھی سے تو رشتے کو نبھانا ضروری ہے، لیکن چچا زاد بھائی اور پھوپھی زاد بھائی ان سے تو آپس میں رشتہ ہو سکتا ہے، ان سے بھی چاہے وہ کتنا ہی منہ موڑیں لیکن ان سے تعلقات کو نبھانا اور ان کا خیال رکھنا یہ مستحب بعض علماء نے لکھا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو بھی رشتہ دار کی لسٹ میں آتے ہیں، چاہے وہ قریب کے رشتہ دار ہوں یا دور کے رشتہ دار ہوں، سارے رشتہ داروں کا خیال رکھنا اور ان کو نبھانا یہ ضروری ہے۔ البتہ ان میں جو قریبی ہیں ان کا حق زیادہ بنے گا، پہلے آدمی کے لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور پھر اسی طرح جو جتنا قریب ہے اس کا لحاظ اتنا ہی رکھا جائے گا، اور پھر اگر کوئی زیادہ دور کا ہے تو اسی اعتبار سے اس کا حق ہوگا۔ لیکن ہر ایک کا حق ہے اور اس حق کی ادائیگی کرنی چاہیے اور اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ دیکھو رشتہ دار کا بھی حق ادا کرو، غریب اور مسکین کا بھی حق ادا کرو، کوئی مسافر ہے اس کا بھی حق ادا کرو۔ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ جو تمہارا مال ہے پورا کا پورا تمہارا نہیں ہے، جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے مال میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو اللہ کی وجہ سے، اللہ کے خاص فیصلے کی وجہ سے محروم ہیں، ان کو بھی دیا جائے گا۔ تو بہرحال رشتہ داری کے حقوق کو نبھانا اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرو کہ کون ہے تمہارے رشتہ دار۔ یہ نہیں کہ اتنے بڑے ہو گئے 8-10 سال کے ہو گئے اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ جو ہے یہ ہماری خالہ ہیں، یہ ہماری پھوپھی ہیں، یہ وہ ہیں جن کا ہماری پھوپھی سے تعلق تھا، ان کا ہمارے خالے سے رشتہ تھا، یہ جانتے ہی نہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بتلاؤ، اپنے نسب کے بارے میں واقفیت حاصل کرو تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ جب پتہ چلے گا کہ اچھا یہ جو ہے بہت پریشان ہیں اور یہ زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے ہیں، ان کا تو ہماری نانی سے ایسا رشتہ تھا اس زمانے میں، یہ تو ہمارے دادا کی ایک بہن تھی ان کے پوتے ہیں یہ، تو پھر آدمی کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ اچھا یہ تو ہمارے رشتہ داروں میں اور یہ محتاج ہیں، غریب ہیں، ہم پوری دنیا کا خیال رکھ رہے ہیں اور ہمارے گھر کے نیچے، گھر میں چراغ کے نیچے اندھیرا ہے اور ہم اس کے بارے میں پوچھ بھی نہیں پا رہے ہیں، اللہ کے ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، دور کے رشتہ داروں کے بارے میں بھی، تاکہ ہم ان کی صلہ رحمی کر سکیں، آڑے وقت میں ہم ان کے کام آ سکیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فاسق وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن سے جوڑ پیدا کرنے کا اور جن کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے یہ وہاں توڑ پیدا کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ سل من قطع، جو تم سے توڑے تمہیں تو اس سے جوڑ کے رکھنا ہے، تم کو بڑا دل رکھنا ہے اور معاف کر دینا ہے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو جائے، ناچاقی ہو جائے اور آپس میں کوئی انبن ہو گئی، ہوتا ہے جب ایک ساتھ رہتے ہیں، تب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرئ مسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کہ ٹھیک ہے کبھی جھگڑا ہو گیا، کبھی کوئی انبن ہو گئی، لیکن تم کو غصہ آ گیا، تو کیا تمہارا غصہ ٹھنڈا ہونے کے لیے 24 گھنٹے کافی نہیں ہے، 48 گھنٹے کافی نہیں ہے؟ چلو تم کو 72 گھنٹے دے دیے، لیکن یاد رکھو اگر 3 دن کے بعد بھی تمہارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا اور تم ایسے ہی تعلقات ختم کر کے رکھتے ہو، یہ تم بالکل غلط کام کر رہے ہو، حرام اور ناجائز کام کرتے ہو۔ کسی بھی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت اور تعلقات کو توڑے رکھے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا مَن يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، دیکھو دو میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، کسی بات پر ناچاقی ہو گئی، ایک دوسرے کی دعوت میں نہیں جاتے، تو ان دونوں میں اللہ کے یہاں
سب سے بہتر وہ ہے جو مسافے کے لیے اور سلام کے لیے خود ہاتھ آگے بڑھائے اور یہ کہ اسے معلوم ہے کہ میرا قصور نہیں ہے، میری غلطی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ جاتا ہے اور اس کی داڑھی پکڑتا اور کہتا ہے کہ مجھ سے ہی غلطی ہو گئی، خدا کے واسطے تم مجھے معاف کر دو، وہ اس کے ساتھ معانقہ کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برادری چاہے اسے کسی نگاہ سے دیکھے لیکن اللہ کے یہاں اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اونچا اٹھاتے ہیں، اللہ اسے اونچا مقام عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو فاسق لوگوں کی عادت ہے کہ وہ رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے، تھوڑی بات بھی ہو گئی تو اس بات کو بڑھا دیتے ہیں اور ہر وقت ان کے ناک پر غصہ رہتا ہے۔ نہیں، تمہیں فاسق لوگوں کا طرز نہیں اپنانا ہے۔ اور اس رشتہ داری کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتے ہیں یہ اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، ایسے ہی لوگ گھاٹے والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کے طرز پر اور ان لوگوں کے طریقے پر کبھی نہیں چلنا چاہیے، بلکہ اس کے بجائے اللہ کے عہد کو ہمیں پورا کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، صلہ رحمی کی ہمیں خود بھی عادت ڈالنی ہے اور اپنے دوستوں کو بھی اور احباب کو، متعلقین کو، سب کو اس کی ترغیب دینی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل سے نوازیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔